بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا اشعرین۔ یہ قبیلہ مدینۃ المنورہ کے اندر ہجرت کر کے آیا، تو جیسے ہی مدینہ کے اندر آیا تو ان کے پاس جو خورد و نوش کا سامان تھا، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس قبیلے والوں نے مشورہ کیا کہ اب کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کہاں سے آئے گا۔ آپس کے اندر مشورہ ہوا کہ یہاں پر ایک ذات رہتی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے پاس ہم اپنے ایک ساتھی کو بھیجتے ہیں، وہ ان کو جا کر کہیں گے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بھجوائیں گے۔ آپس کے اندر مشورہ ہوا، ایک صاحب کو بھیجا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ وہ صاحب کہتے ہیں جیسے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے قریب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور آواز بہر آ رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے اندر روئے زمین کے اوپر چوپائے چلتے ہیں ان کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ جب جانوروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تو ہمیں بطریق اولا ہمیں عطا کریں گے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے، میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ انشاءاللہ کچھ دیر تک جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے کھانا پہنچ جائے گا۔ تو یہ لوگ جو قبیلہ اشعرین کے تھے یہ مطمئن ہو کر کام کاج کے اندر لگ گئے، مطمئن ہو گئے کہ ابھی کھانا آنے والا ہے۔ کچھ دیر گزری کہ دو صاحب آئے، کھانا لیے ہوئے، گوشت لیا ہوا، روٹی لی ہوئی، آ گئے قبیلہ والوں کے پاس، ان کو دی، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کھانا بچ گیا۔ تو قبیلہ والوں نے مشورہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاس کھانا بھیجا ہے، تو لہٰذا اب تو ہم سے یہ بچ گیا ہے، تو کیوں نہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس کر دیا جائے۔ تو یہ صاحب پھر قبیلہ اشعرین کے جو لوگ تھے وہ بچا ہوا کھانا لے گئے دربار رسالت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کھانا ہے جو آپ نے ہمارے پاس بھیجا تھا، ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، یہ بچ گیا، ہم نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی بچا ہوا واپس کر دے، کسی اور کے کام آ جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کیا، فرمایا کہ میں نے تو کوئی ایسا ویسا کھانا آپ کے پاس نہیں بھیجا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو اسی دوران جو ہے وہی صاحب آ گئے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبیلہ والوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا تھا، میں آیا، آپ تلاوت فرما رہے تھے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ زمین کے اوپر جتنے بھی جانور ہیں چوپائے ہیں اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر یہ یقین بیٹھ گیا کہ اللہ جب جانوروں کو رزق دے رہے ہیں تو ہم تو انسان ہیں، اللہ ہمیں تو بطریق اولا عطا کریں گے۔ تو میں نے یہ بات سوچ سمجھ کر میں واپس لوٹ گیا تھا، آپ تک نہیں پہنچا تھا، تو میں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صاحبو، یہ میں نے کھانا نہیں بھیجا تھا بلکہ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ سے، جنت سے تمہارے لیے یہ اس کھانے کا انتظام کیا، کیونکہ اس آدمی کا جو عقیدہ اور یقین اللہ کی ذات کے اوپر گیا تھا، اللہ نے اس کے یقین کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ نے جنت سے تمہارے پاس ضیافت کا انتظام کر دیا، کھانے کا انتظام کر دیا۔ تو آج اگر ہمارا بھی یقین بن جائے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے مانگا جائے، تو اللہ رب العزت کی ذات جس طرح اس قبیلے تک کھانا پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح ہم تک بھی اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے جو ہے ہمیں رزق بھی عطا فرما دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کی جب بندگی کی جائے گی تو اللہ اس بندگی کے صدقے سے ہمارے ساتھ وہی والے معاملات کر سکتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے۔